چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں تنازع ہو رہا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور مسلمان کہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام افضل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اس سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ آپ مادرزاد نابینا کو بینا کرتے ہیں، کوڑی والے کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، اگر ہم تمہیں کسی کو زندہ کر کے دکھائیں تو کیا تم رسول اللہ کی افضلیت کو مانو گے؟ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا پھر یوں کرو کہ کسی قبر کو چن لو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے قبر کو ایڑ لگا کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ بندہ قبر چاک کر کے زندہ ہو کے باہر آ گیا، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور باہر آ گیا۔ جب اس عیسائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے وصف کا مظہر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے حیات عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ دیدہ ہو کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، جب میں آپ سے دور تھا میں اپنی روح کو کہہ دیا کرتا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتی تھی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں موجود ہوں، اپنا دست شفقت دراز کیجیے، سید احمد رفاعی اس کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ 70,000 کے مجمع نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے ایک نورانی ہاتھ برآمد ہوا۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے بڑھ کے اس کو بوسہ دیا۔ اس مجلس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ لوگ اس روایت کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے والے فقط وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، سارے بڑے بڑے اجل صحابہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک پر آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے مومنوں کی ماں، مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، اللہ بارش برسا دے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتی اللہ بارش برسا دیتا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا تھا۔ آپ نے دعا نہیں مانگی، بلکہ یوں کیا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پہ چلے جاؤ اور اس کی چھت کو پھاڑو اور وہاں جا کے حضور علیہ السلام سے استغاثہ پیش کرو۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر آئے، چھت کو پھاڑا اور جو کچھ زبان حال سے کہا، شاعر کہتا ہے نا انکار کریں اجزا کی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دامی برسا دے اور نئی پیاس دا کوئی ٹھکانا، او تیرے کول شراب پرانی تے میرا روگ بھی بہت پرانا۔
رس ٹال نہ سانو او میں پتیا باز نہیں جانا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آسمان نے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کو دیکھا، قبر انور کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس لیے تو اما عائشہ نے کہا نا جاؤ جا کے رسول اللہ سے استغاثہ کرو، حضور سے کہو وہ دعا کریں گے۔ اور خود اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ اپنے روضہ انور میں اکیلے تھے میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی، بعد میں میرے والد ماجد کو وہاں پر دفن کیا گیا، تب بھی میں بغیر حجاب کے جاتی، اس لیے کہ ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے والد تھے، یہ دونوں میرے محرم تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں دفن کیا گیا تو اب میں اچھی طرح چادر لپیٹ کر جاتی ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اب ذرا دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو حضور کے امتی ہیں، مقتدی ہیں، وہ اپنی قبر میں زندہ ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہی وصف اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ اولیاء کرام کی حیات کیسی حیات ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلیحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جس نے نیک اعمال کیے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایسی حیات عطا فرمائیں گے جو حیات طیبہ ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو موت نہیں آتی بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کو اللہ حیات عطا فرماتا ہے اور ان کی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لوگ دور دراز سے بیعت کے لیے آیا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم کی مریدی اختیار کریں۔ چنانچہ آپ کا ایک محب بڑی دور سے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا، لیکن جب وہ بغداد پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ آپ کے مزار پر انوار پر چلا آیا، اس نے زبان حال سے کہا حضور میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے سلسلہ قادریہ عالیہ میں داخل ہو جاؤں، آپ کی مریدی کا شرف حاصل کروں۔ ابھی اس کا یہ کہنا تھا حضور سیدنا غوث اعظم اپنی قبر سے ظاہر ہوئے، آپ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو سلسلہ قادریہ عالیہ میں بیعت کر لیا اور بیعت کر کے اسے اپنی مریدی کا شرف عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصف حیات کا مظہر ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصف ہے، بھائی ٹائم ہے نا، ابھی گفتگو کر سکتے، ٹائم ہے، شارٹ ہو گیا، مکمل کر دیں پھر۔ اچھا بھائی، صاحب خانہ کی طرف سے، صاحب محفل کی طرف سے حکم ہے کہ بھائی ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صفات کے مظہر ہیں، اس سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔